بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت موجود ہیں داستان چینل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ۔ جی ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ملنسار و با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر و مغرور ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بنبنانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا جو مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ ناظرین، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا، اور خوب بن سنور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اور خدا اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ قارون زمین میں دھنس گیا۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کو اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے،
اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے۔